الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا و شفیعنا و حبیبنا و رحیمنا و کریمنا ومعيننا ومغيثنا ومهوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، آج ہم معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے مرحلے پر گفتگو کریں گے. جیسا کہ میں نے عرض کیا پہلے، مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا مرحلہ تھا. کیونکہ یہ عالم بشریت کی معراج تھی، انسانی عقل میں آنے والی بات تھی، اس لیے رب ذوالجلال نے اسے بالتفصیل قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کر دیا. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. یہاں تک ڈیٹیل کے ساتھ رب ذوالجلال نے اس سفر کے پہلے مرحلے کو بیان کر دیا. اب اس سے اگلا مرحلہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. یہ چونکہ عام لوگوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں تھی، یہ عالم نورانیت کی معراج تھی. مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک یہ جو سفر تھا
اس کو رب ذوالجلال نے بالتفصیل تو بیان نہیں فرمایا، کیونکہ ہر ایک کے سمجھ میں آنے والا سفر نہیں تھا، مگر پھر بھی اسے کچھ اشارات اور کنایوں سے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، آیت کریمہ کے اس حصے میں سفر معراج کے دوسرے مرحلے کو بیان کر دیا۔ اب جو تیسرا مرحلہ تھا جس پر آج ہم گفتگو کریں گے، یہ مرحلہ کسی کی سمجھ میں آنے والا نہیں تھا، عقل و شعور سے ماورا کا سفر تھا۔ مقام، زمان، حدیں، سرحدیں، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ گئیں۔ یہ لامکان کا سفر تھا، اور مقام ادنا تک کا یہ سفر چونکہ سمجھ میں آنے والا اس عقل و شعور کے ذریعے نہیں تھا، اس لیے اس کی طرف فقط اشارہ کر دیا۔ انہ هو السمیع البصیر، آیت کریمہ کے آخری حصے سے اس کی طرف اشارہ فرما دیا۔ بات ہم نے یہاں سے شروع کرنی ہے کہ رب ذوالجلال نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کیوں عطا کی، اپنی بارگاہ قدس میں کیوں بلایا۔ یہاں اور بہت ساری حکمتیں محدثین اور مفسرین کرام علماء نے بیان کی ہیں، میں اس سے ہٹ کر ایک سادہ سی مثال عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا اس ہماری مسجد کا مینار بہت خوبصورت ہے، کوئی کاریگر ایک مینار بناتا ہے اور وہ اس پہ اپنے سارے فن کا مظاہرہ کرتا ہے، اسے وہ جتنا خوبصورت بنا سکتا ہو اتنا بناتا ہے، اور پھر جب وہ اس کو بنا لیتا ہے تو جہاں اس کو دوسرے دیکھتے ہیں وہاں وہ خود بھی اس کو غور سے دیکھنا چاہتا ہے، کیونکہ وہ مینار اس کے فن کا شاہکار ہوتا ہے، اسے بڑی محنت سے بناتا ہے۔ تو یوں بھی ہوتا ہے کہ پہلے وہ اسے دور سے دیکھتا ہے کہ دور سے اس کی لک کیسی ہے، کیسا نظر آتا ہے، پھر اسے قریب آ کے دیکھتا ہے اور اس کی قریب کی لک لیتا ہے کہ قریب سے یہ کتنا خوبصورت ہے، کیسے نظر آتا ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال۔ وہ کاریگر جب اس کو دیکھتا ہے تو ظاہر ہے اسے اپنے فن پر، اپنی مہارت پر ناز اور فخر ہوتا ہے، تو وہ اپنا وہ شاہکار دیکھ کر تکبر تو کرتا ہے کہ میرے جیسا کوئی نہیں بنا سکتا، جیسا میں نے اس کو تعمیر کیا ایسا کوئی نہیں بنا سکتا۔ رب ذوالجلال وحدہ لا شریک، قادر مطلق، وہ تو سب سے بڑا صناع ہے، سب سے بڑا کاریگر ہے، بنانے والا ہے۔ تو گویا رب ذوالجلال جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام
کو تخلیق فرماتا ہے، حضور کو حسن و جمال عطا کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سجاتا اور سنوارتا ہے، تو بلا تشبیہ و بلا مثال ویسے تو وہ ہر جگہ سے دیکھ سکتا ہے، قادر ہے، مگر جیسے میں نے مثال عرض کی کہ کاریگر پہلے دور سے دیکھتا ہے، رب ذوالجلال اپنی نگاہ قدرت سے پہلے میرے آقا کو اس روئے زمین پہ دیکھتا ہے، میں نے ہی بنایا ہے، اتنا حسین بنایا ہے کہ اس جیسا اور کوئی حسین نہیں، کبھی دور سے دیکھتا ہے، پھر معراج کی رات یہ چاہتا ہے کہ حبیب میں نے ہی تجھے تخلیق کیا، میں نے ہی تجھے حسن و جمال عطا کیا، اور بلا شبہ جیسا تجھے بنایا ویسا کسی کو نہیں بنایا، تو میں پہلے تجھے دور سے دیکھتا رہا، آج رات میں چاہتا ہوں کہ تجھے قریب بلا کے دیکھوں تو صحیح تجھے کیسے بنایا ہے۔ رب ذوالجلال کی ایک صفت متکبر بھی ہے، المتکبر، بڑائی والا، تکبر کرنے والا، تو یہ جو تکبر ہے نا یہ اس کی شان کے ہی لائق ہے، انسان کے تو لائق ہی نہیں۔ تو رب ذوالجلال جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دور سے دیکھتا ہے پھر معراج کیوں کرواتا ہے کہ حبیب آج رات تجھے قریب سے دیکھتا ہوں، اور تجھے قریب کر کے دیکھ کے پھر کہتا ہوں نا تجھے کیسے بنایا ہے، بنایا تو میں نے ہی ہے۔ وہ کسی شاعر کی ایک بڑا خوبصورت شعر مجھے ہمیشہ یاد رہتا ہے کہ تجھے بنا کے جو نزدیک کو دور سے دیکھا، پہلے یہاں دیکھا پھر وہاں بلا کے دیکھا، تو شاعر کہتا ہے تجھے بنا کے جو نزدیک کو دور سے دیکھا، خدا نے خود کو بڑے غرور سے دیکھا، خدا نے خود کو بڑے غرور سے دیکھا کہ میرا بنا ہوا ہے، یہ میرا شاہکار ہے، یہ اتنا حسین ہے، یہ اتنا خوبصورت ہے، تو کبھی اس دنیا میں دیکھتا ہے کبھی پاس بلا کے دیکھتا ہے۔ بات چونکہ ہم نے آخری مرحلے کی کرنی ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے سدرہ تک جبریل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور سدرہ تک جب جبریل حضور کے ساتھ رہے، جب بعض لوگ یہاں بھی شبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جبریل چونکہ ساتھ تھے وہ حضور کو لے گئے معراج پر، جبریل حضور کو لے گئے، نہیں جبریل نہیں لے گیا، بلغ العلا بے کمال ہی، یہ جو ان کا سفر تھا، یہ ان کا مقام تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل نہیں لے کے گیا بلکہ بلغ العلا بے کمال ہی، مصطفیٰ کا یہ جو سفر تھا یہ ان کا اپنا ہی کمال تھا، یہ ان کا اپنا ہی کمال تھا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جبریل کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جانا، اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ جبریل حضور کو ساتھ لے گیا، نہیں، بلکہ وہ پنجابی کا ایک شعر ہے بڑا خوبصورت، وہ کسی شاعر کا ہے، وہ کہتا ہے جبریل حضور تائیں لے گیا، جبریل حضور تائیں خبریں کنے یہ قصہ ہے جوڑ دیتا، کہ جبریل حضور کو لے گیا جبریل حضور تائیں خبریں کنے یہ قصہ ہے جوڑ دیتا، وہ تے آپ جبریل نو نال لے کے گئے جتوں جی چاہیا پیچھے موڑ دیتا، وہ تے آپ جبریل نو نال لے کے گئے جتوں جی کیتا اتوں موڑ دیتا۔ جبریل نے حضور کو کیا لے کے جانا تھا، حضور جبریل کو لے کے گئے،
اور جہاں تک جی چاہا وہاں تک ساتھ لے گئے، جہاں سے جی چاہا وہاں سے واپس بھیج دیا۔ وہ تے آپ جبریل نو نال لے کے گئے، جتھوں جی کیتا اتھوں موڑ دیتا۔ تو میں عرض کر رہا تھا، جبریل جب سدرۃ المنتہا سے آگے میرے آقا تیسرے مرحلے کی طرف عازم سفر ہونے لگے، جبریل رک گیا، فرمایا واپس مڑ جا، اب یہاں سے آگے تو نہیں جا سکتا۔ تو کریم ہے نا، فرمایا جبریل تو نے میری خدمت کی، میرے ساتھ رہا، مسجد حرام سے چلا مسجد اقصیٰ تک آیا، مسجد اقصیٰ سے چلا سدرہ تک آیا، تو یہاں تک تو میرا ہم سفر رہا ہے نا۔ اب یہاں سے آگے میں نے اکیلے اپنے رب کے پاس جانا ہے، تو کچھ چاہیے رب سے؟ تجھے کچھ چاہیے؟ تیرے لیے بھی لیتا ہوں۔ کچھ چاہیے تیری سفارش رب کی بارگاہ میں کر دوں۔ اب جبریل کو بھی پتا تھا کہ حضور جس سفر پہ جا رہے ہیں، اس عروج کے مقام پر جاتے ہوئے حضور سے کیا مانگنا چاہیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے بس ایک چیز چاہیے، تو میں مانگ جو مانگے گا لے کے دوں گا۔ عرض کی یا رسول اللہ، جب قیامت کے دن پل صراط سے آپ کی امت گزر رہی ہوگی، آپ نے بھی علماء سے سن رکھا ہے نا کہ پل صراط جو ہے یہ تلوار سے تیز اور بال سے باریک ہوگی، تو عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ کی گناہگار امت پل صراط سے گزر رہی ہوگی نا، تو ان کو پل صراط سے گزرنے میں دقت ہوگی، مشکل ہوگی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قیامت کے دن آج رات مجھے یہ عزم لے کے دے دیں کہ قیامت کے دن رب ذوالجلال جب آپ کی امت کی باری آئے تو رب ذوالجلال مجھے اس اجازت عطا فرمائے کہ میں آپ کی امت کے آگے پل صراط پہ اپنے پر بچھا دوں اور آپ کی امت میرے پروں سے گزر کر جنت میں داخل ہو جائے۔ اب دیکھیے، بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ حضور نے جبریل سے پوچھا کہ کیا چاہتا ہے، تو جبریل نے اپنے لیے تو کچھ نہیں مانگا۔ بات تو یہ کی کہ آپ کی امت کے لیے پل صراط پہ پر بچھاؤں اور وہ اوپر سے گزر جائیں، ان کے لیے آسانی ہو، تو اس میں جبریل کا کیا فائدہ؟ ہاں، بڑا فائدہ ہے، اور فائدہ یہ ہے کہ جبریل جانتا ہے کہ حضور کو اپنی گناہگار امت سے بڑا پیار ہے، حضور کو اپنی گناہگار امت سے بڑا پیار ہے۔ جب حضور کی امت قیامت کے دن پل صراط سے گزرتے ہوئے مشکل میں ہوگی، حضور امت کے لیے پریشان ہوں گے، میں اس وقت اپنے پر بچھاؤں گا، حضور خوش ہو جائیں گے۔ بھائی حضور خوش ہو جائے، ہوش ہو گئے تو رب راضی۔ جب حضور خوش ہو گئے تو رب راضی راضی ہے۔ اس لیے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کو آپ کی گناہگار امت سے بڑا پیار ہے نا، تو مجھے اجازت دیجیے قیامت کے دن آپ کی گناہگار امت کے پاؤں کے نیچے جبریل اپنے پر بچھائے اور آپ امت کی خاطر جبریل سے راضی ہوں، رب راضی ہو جائے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں، اسی مرحلے میں یہ اختصار کے ساتھ ورنہ پورا موضوع ہے، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، خدا کو نہیں دیکھا۔ اچھا، یہ اب پورا ایک موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جاؤں گا، ضمن ایک بات عرض کر کے آگے چلنا چاہوں گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جبریل کو اس رات حضور نے دیکھا معراج کی رات، تو مجھے اس بات کا تو جواب دیجئے کہ
حضور نے جبریل کو دیکھا یا جبریل نے حضور کو دیکھا، جبریل حضور کے ساتھ تھا، یوں اس حال میں جبریل کا حضور کے ساتھ ہونا یہ حضور کی معراج ہے یا جبریل کی معراج ہے؟ نہیں بات سمجھ آئی؟ نہیں. اگر آپ یہ فرض کریں گے کہ حضور نے معراج کی رات جبریل کو دیکھا، یہ حضور کی معراج ہے، نہیں نہیں، یہ حضور کی معراج نہیں، پھر یہ جبریل کی معراج ہے کہ حضور کے ساتھ اتنی دیر رہا. اب میں نے شروع میں ایک بات عرض کی تھی، اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ معراج کیوں کروائی. ایک بات میں نے پہلے عرض کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے دور سے دیکھا، پھر معراج کی رات بلا کے قریب سے دیکھا. یہی معراج کا مقصد تھا. ایک بات اور ضمن عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ حضور کو رب ذوالجلال نے جب بلایا، جبریل امین رب ذوالجلال کے حکم سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے. ذرا تھوڑا سا قرآن کی طرف چلیے. ایک وقت آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام رب ذوالجلال سے عرض کرتے ہیں، مالک رب ارنی، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے اپنا آپ دکھا. ارے نہیں، مجھے دکھا اپنا آپ. انظر الیک، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. رب نے فرمایا انظر الی الجبل، میں لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، نہیں ابھی نہیں دیکھ سکتا، ابھی اس پہاڑ کو دیکھ، اس پر میں تجلی کروں گا، تو اس پہاڑ کی طرف دیکھ. اب عرفاء فرماتے ہیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے تو رب ذوالجلال کے دیدار کی التجا کی، خواہش کی. کسی صوفی نے اس پہاڑ سے پوچھا کہ تو نے درخواست ہی کوئی نہیں جمع کروائی تھی اللہ کے دیدار کی؟ درخواست تو دی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، تو نے تو درخواست ہی جمع کوئی نہیں کروائی تھی، تو تجھے کیسا دیدار ہو گیا؟ تو صوفیاء فرماتے ہیں جواب دیا پہاڑ نے اس صوفی کو. وہ کہنے لگا کہ موسیٰ علیہ السلام کا خواہش کرنا اور طریقے سے تھا، درخواست اور طریقے سے تھی. انہوں نے عرض کیا تھا رب ارنی، مگر ہماری کہاں سکت کہ ہم یہ عرض کریں کہ تو دکھا مجھے اپنا آپ. نہیں، پہاڑ کہتا ہے میں نے درخواست دی تھی، وہ دلوں کے راز اور بھید بھی جانتا ہے نا، تو میں نے تو فقط اتنا دل میں عرض کیا تھا کہ میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے. کہہ نہیں سکا تھا دیدار کروا. پہاڑ نے کہا میں نے پلکوں سے در یار پہ دستک دی ہے، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. میں نے خاموشی سے عرض کیا تھا مالک تو دل کی جانتا ہے، تو اس نے تجلی کر دی. بات کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، فرمایا لن ترانی. پھر ایک رات 27 رجب کی معراج النبی کی رات آتی ہے، تو رب ذوالجلال جبریل کو خود بھیجتا ہے، تو جا. کیوں؟ تو کوئی شاعر کہتا ہے نا فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے، کہ رب طور پہ کیوں نظر آتا، بے نقاب کیوں ہوتا، بس جلوہ دکھا دیا. فراز طور پہ وہ بے نقاب کیوں ہوتے کہ آشنا کی تجلی تھی آشنا کے لیے. یہ جو دیدار تھا صرف مصطفیٰ کے لیے خاص تھا، اور حضور کے لیے دیدار خاص تھا. معراج کروائی کیوں؟
ایک صوفی کا، ایک بزرگ کا ایک جملہ ہے، شعر کا مصرع ہے، بڑا پرلطف. وہ کہتے ہیں پری رو تاب مستوری ندارت، پری رو تاب مستوری ندارت. وہ شاعر کہتا ہے کہ جو حسین ہوتے ہیں نا، جمیل ہوتے ہیں، سونے ہوتے ہیں، وہ چھپ نہیں سکتے، انہیں چھپنا پسند نہیں ہوتا، انہیں پردے میں رہنا، حجاب میں رہنا پسند نہیں ہوتا. حسین چاہتا ہے کہ میرے حسن کو بھی کوئی دیکھے. تو بڑی روح تاب مستوری ندارت، وہ جو حسین ہوتے ہیں نا، انہیں بھی چاہت ہوتی ہے پردے میں نہ رہوں، مجھے کوئی دیکھے. حدیث میں ہے اللہ جمیل، اس سے سونا کون ہے. وہ تو سب حسینوں کا خالق ہے نا. تو اس نے بھی چاہا کہ حبیب آنا بڑی روح تاب مستوری ندارت، میں بھی چاہتا ہوں کہ بے نقاب مجھے کوئی دیکھے. پر دیکھے کون؟ یہ تاب کس میں کہ مجھے بے نقاب کوئی دیکھے، مجھے بے حجاب کوئی دیکھے. حبیب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست دی تھی، میں نے کہا تھا لن ترانی، نہیں دیکھ سکے گا. وہ کسی ایک حضور کی امت کے صوفی شاعر کا شعر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب طور پہ جانے لگے، وہ شاعر اس تخیل کو بیان کرتا ہے اور حضور کی معراج بھی ذہن میں رکھتا ہے. وہ کہتا ہے ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ، طور پہ جا رہے ہو نا، تو ہمیں بھی جلوہ گاہ ناز تک لیتے چلو موسیٰ، تمہیں غش آ گیا تو حسن جانا کون دیکھے گا. کہ آپ تو طور پہ جا رہے ہیں، آپ تو بے ہوش ہو جائیں گے، تو اسے کون دیکھے گا، چل مجھے ساتھ لے چل. تمہیں غش آ گیا تو اس میں جانا کون دیکھے گا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب ذوالجلال نے یہ جو معراج تھا کہ وہ فارسی کا ایک شعر ہے، تو بہی جمال و خوبی سر تور اگر خرامی، ارے بھی بگو آکس کہ بگو لن ترانی. شاعر کہتا ہے کہ حبیب یہ جتنے حسین و جمیل آپ ہیں، موسیٰ علیہ السلام تو طور پر گئے، بس جلوہ کرا، مگر جیسے حسین آپ ہیں، آپ بن ٹھن کے طور کی طرف نکلے، آپ سج بھج کے طور کی طرف نکلے. وہ تو کلیم تھے، آپ حبیب ہیں نا. تو مصطفیٰ جب آپ سج بھج کے، جب آپ بن ٹھن کے طور کی طرف نکلیں گے، ارے بھی بگویا ناقص کے بگویا انترانی. ہائے ہائے ہائے. شاعر کہتا ہے کہ ایک جواب موسیٰ علیہ السلام کو ملا تھا، انہوں نے عرض کیا تھا ارے نہیں جواب ملا تھا من بنانی، پر سونا جواب کے ساتھ بادل کھان کے نکلیں گے. تو جس نے لن ترانی کہا تھا، جس نے موسیٰ کو لن ترانی کہا تھا، اب وہی آواز دے کے کہے ارے نہیں ارے نہیں ارے نہیں حبیب آلے میں تو تیرے انتظار میں ہوں اور قریب ہوں. وہ کسی اور کو کہا تھا لن ترانی، اس نے مجھے ارے نہیں کہا. حبیب میں تجھے ارے نہیں کہہ رہا ہوں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سدرہ سے آگے چلے، پھر ایک مقام آتا ہے. جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام عالم بالا میں انوار و تجلیات الہیہ کی سرحدوں میں داخل ہوئے، لامکان کی وسعتوں میں داخل ہوئے، اب وہاں نہ کوئی مکان تھا، نہ زمان تھا، نہ وقت تھا، نہ کوئی مکان تھا. تو علماء فرماتے ہیں بتکاف بشریت، حضور نے تھوڑی سی تنہائی محسوس کی. کیا ہوا؟ تھوڑی سی تنہائی محسوس کی. تو رب ذوالجلال کی طرف سے آواز آئی
امام عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں جیسے میرے آقا نے سفر میں تنہائی محسوس کی تو غیب سے آواز آئی کہ یا محمد ان ربک یصلی، اچھا مصطفیٰ حبیب آپ کے نام مانوسی کے محسوس اور رک جائیے، ان ربک یصلی، آپ یہاں ٹھہریے نا، ان ربک یصلی، صلاۃ کا معنی نماز بھی ہوتا ہے، صلاۃ کا معنی ضرور بھی ہوتا ہے، مگر صلاۃ کا ایک معنی قربت بھی ہوتا ہے۔ فرمایا ان ربک یصلی، آپ یہی رک جائیے، آپ کا رب آپ کا قرب چاہتا ہے۔ اس مرحلے کو قرآن یوں بیان کرتا ہے ثم دنا فتدلی۔ اب یہ جو دو لفظ ہیں نا، دنا اور تدلی، دونوں کا معنی قربت ہے، دونوں کے بیسک میننگ جو ہے وہ ہے قربت۔ مگر اگر رب ذوالجلال نے اس سفر کی قربت بیان کرنی تھی تو دنا سے ہی بیان کر دیتا، حضور جو جا رہے تھے تو قربت بیان ہو جاتی ہے اس لفظ سے، فتدلی کے ساتھ دوسری قربت کیوں بیان کی؟ اسی بات کو امام عبد الوہاب شارانی نے جو بیان کیا میں نے پہلے عرض کیا کہ دنا کا معنی ہوتا ہے قربت، اور تدلی جو لفظ ہے یہ ہے دلون سے، کس سے؟ دال لام واو دلون، اور دلون جو ہے یہ عربی میں کہتے ہیں ڈول کو، کس کو؟ پرانے دور میں وہ کنووں سے جب پانی نکالا جاتا تھا تو ڈول کے ساتھ رسا باندھ کے اب ڈول کو اوپر سے نیچے جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے، اور نیچے سے ڈول کوئی چیز اٹھا کے پھر اوپر آتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ تو فرمایا ثم دنا، مسجد حرام سے لے کر مقام دنا تک میرے آقا قریب ہوئے، فتدلی، اب بلا وحی ہو بلا مثال، یہ دلون سے ہے اور ڈول اوپر سے نیچے آتا ہے، اور نیچے کنویں سے کوئی چیز اٹھا کے اوپر لے جاتا ہے۔ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یا محمد ان ربک یصلی، آپ یہی رک جائیے، اب اپنی شان کے مطابق رب نے اگر آپ کو بلایا ہے تو آپ کا استقبال بھی تو کرنا ہے نا، آپ کا استقبال بھی تو کرنا ہے۔ فتدلی، اب رب اپنی شان کے مطابق عروج سے نزول کرتا ہے، جیسے ڈول اوپر سے نیچے آتا ہے، اور حبیب رب آپ کے پاس آ کے آپ کے ساتھ ملا کے پھر کعبہ کا حسین و ادنا کے مقام تک لے کے جاتا ہے۔ اور پھر حضور جب اس مقام پر پہنچے تو میں نے عرض کیا قرآن نے صرف اشارہ دیا ہے، عام لوگوں کے سمجھنے والی بات نہیں تھی، عقل و شعور میں آنے والی بات نہیں تھی۔ وہاں حضور پہنچے تو ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے انہ هو السمیع البصیر، ایک اشارہ دے دیا، اور وہ اشارہ کیا تھا کہ کیا ہوا وہاں؟ بے شک وہ هو السمیع، وہ سننے والا تھا، البصیر، اور دیکھنے والا تھا۔ اب اتنی بات تو عام بندے کو بھی سمجھ آ جاتی ہے کہ اس مقام پر صرف سننے اور دیکھنے کا کام تھا، مگر اگر اس جملے کو آیت کریمہ کے اس آخری حصے کو گرامیٹیکلی دیکھا جائے تو اس میں دو ضمیریں ہیں شروع میں، انہو میں ایک ہو ضمیر، اور ہوا السمیع سے پہلے جو ہوا ضمیر ہے وہ دوسری ضمیر۔ ظاہر ہے ان دونوں ضمیروں سے مراد ذات باری تعالیٰ بھی نہیں، اور دونوں ضمیروں سے مراد ذات مصطفیٰ بھی نہیں۔ ایک ہوا ضمیر جو ہے اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، اور ایک ہوا جو ضمیر ہے اس سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ میں اختصار کے ساتھ اس کرنا چاہتا ہوں۔ اب ایک ضمیر سے مراد ذات باری تعالیٰ ہو اگر انہو سے،
تو معنی کیا بنتا ہے؟ وہ سمیع، وہ جو رب ہے وہ بولنے والا تھا، مصطفیٰ سننے والے تھے۔ کیا بولا یہ نہیں بتایا۔ وہ سمیع، رب بولنے والا تھا، کلام کرنے والا تھا، مصطفیٰ سننے والے تھے۔ البصیر، اور پھر یہ کہ رب بے نقاب تھا، بے حجاب تھا، اور مصطفیٰ دیکھنے والے تھے۔ اب اگر اس سے مراد دوسری نبی لی جائے کہ اس سے مراد مصطفیٰ تھے، تو یوں بنتا ہے کہ مصطفیٰ کلام کرنے والے تھے، رب سننے والا تھا، اور میرے آقا جلوہ گر تھے، رب اپنی نگاہ قدرت سے مصطفیٰ کو تکنے والا تھا۔ اور آقا فرماتے ہوا ہی بس یہی ہے، ہم کسی زمین کا انکار نہیں کرتے، دونوں کو ملا لیتے ہیں، بس جب مقام مصطفیٰ پہنچے تو ہوا کیا؟ کبھی مصطفیٰ بولتے تھے، خدا سنتا تھا، کبھی وہ خدا بولتا تھا، مصطفیٰ سنتے تھے، کبھی وہ بے نقاب ہوتا تھا اور آقا تکتے تھے، کبھی حضور کا چہرہ سامنے ہوتا تھا اور وہ تکتا تھا۔ وہ اسے تکتا رہا، وہ اسے تکتا رہا، وہ اسے سنتا رہا، وہ اسے سنتا رہا۔ تو خواجہ محمد یار فریدی نے بڑی خوبصورت بات کی ہے اسی مضمون کو بیان کرتے ہوئے کہ موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پہ کلام کرنے گئے تھے، مگر جب چلک پڑی آنکھیں بند ہوئیں، بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آنکھیں بند ہوئیں، بے ہوش ہو کے گر پڑے، مگر خواجہ محمد یار فریدی فرماتے ہیں خدا کو ڈٹھو رات لے راج دی کھل دے، کہ حضور خدا کو کیسے دیکھا؟ مسکراتے مسکراتے حضور نے دیکھا۔ خدا کو ڈٹھو رات لے راج دی کھل دے، حضور آقا علیہ السلام مسکراتے مسکراتے رب کو دیکھ رہے تھے۔ تیرے نینا دے بھار چاون تو صدقے، کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوئی طور میں گئے پھر بھی مصطفیٰ مسکرا کے دیکھ رہے تھے۔ تو خواجہ محمد یار فریدی فرماتے ہیں تیرے نینا دے بھار چاون تو صدقے، کہ یہ نگاہ مصطفیٰ کی جس نے رب ذوالجلال کو بے حجاب اٹھایا اور بے حجاب نظارہ کیا۔ اور دیکھا کیسے؟ دیکھا کیسے؟ قرآن کہتا ہے ما ذاق البصر وما طغى، نہ نگاہ ہٹی نہ آگے بڑھی، یوں جھپکا بھی نہیں۔ آپ سورج کی طرف دیکھیں آنکھیں چندیا جاتی ہیں، مگر قرآن کہتا ہے نہ یوں کیا کہ رب ذوالجلال بے حجاب تھا۔ اب ان انوار تجلیات، اس نور اور اس نور علی کو بے حجاب دیکھنے کی کس حق میں تاب ہو، مگر حضور نے یوں دیکھا پھر یوں نہیں کیا، دیکھتے رہے اور آنکھ جھپکی بھی نہیں۔ رب ذوالجلال نے اسی نظر کی تو تعریف کی ہے کہ مسلسل دیکھتے بھی رہے، نگاہ کہیں اور بڑی بھی نہیں۔ اچھا ابھی اگر آپ کو یہ باریک بات سمجھ نہیں آئی تو ایک مثال کر دوں۔ آپ کہیں وزٹ کے لیے جائیں، مری جائیں، دنیا کے کسی اور مقام پہ جائیں، پوری دنیا گھوم کے آئیں، تو یہ تو کوئی اصول نہیں آپ سیر سے واپس آئیں تو اصول تو یہ ہے کہ آپ آئیں گے تو لوگ کہیں گے، آپ سے پوچھیں گے، آپ کہیں گے کہ مری بڑا خوبصورت تھا، فلاں منظر بڑا خوبصورت تھا، فلاں منظر بڑا خوبصورت تھا۔ ایسے ہی ہے نا، اصول تو یہ ہے نا کہ منظر کی تعریف کی جاتی ہے، جسے آنکھ سے دیکھا جائے اس حسن اور اس جمال کی تعریف کی جاتی ہے، مگر مصطفیٰ نے کیسے دیکھا
رب نے یہاں قرآن میں اپنے حسن و جمال کی تعریف نہیں کی، منظر کی تعریف نہیں کی، بلکہ نظر کی تعریف کی۔ فرمایا حبیب میں تو بے تمام پائی پر تیرے دیکھنے میں قربان جاؤں۔ تیرا دیکھنا کتنا سونا تھا، تیرا نگاہ اٹھایا کتنا سونا تھا، تیرا اس انداز سے مجھے تکنا کتنا سونا تھا۔ یہ کائنات میں واحد واقع راز ہے جہاں رب ذوالجلال نے منظر کی نہیں دیکھنے والی نظر کی تعریف کی ہے قرآن۔ اور پھر بس ایک دو منٹ میں بات کلوز کرتے ہیں۔ حضور جب مقام ادنا پر پہنچے، مقام ادنا پر پہنچے تو ظاہر ہے یارو وہاں جا کے آپ یہاں کسی سے ملاقات کے لیے جائیں تو کوئی نہ کوئی تحفہ تو لے کے جائیں گے نا۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، ایسے تو نہیں ہوتا کہ آپ یہاں سے جائیں، آپ نے جانا لاہور کسی سے ملنے تو وہاں اڈے پہ اتریں اور ریڑھی سے کیلے لے لیں یا سیب لے لیں اور لے کے چلے جائیں مہمان کے گھر، یہ آپ کے لیے گفٹ لایا ہوں۔ وہ کہے گا یہ ریڑھی والا تو گلی میں بھی بیچتا پھرتا ہے، یہ کون سا تحفہ ہے، میں خود ہی لے لیتا باہر سے۔ آپ یہاں سے چلے تھے، وہاں سے کوئی تحفہ لائے میرے لیے؟ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مقام ادنا پر پہنچے، رب ذوالجلال نے پوچھا حبیب اتنا سفر کر کے آیا ہے، میرے لیے کوئی تحفہ بھی لایا ہے؟ یارو تحفہ کہتے ہیں نادر چیز کو، جس جگہ لے جائیں آپ، جس بندے کے لیے لے جائیں اس علاقے میں وہ چیز نہ پائی جائے تو تحفہ ہے۔ آپ ملتان کا حلوہ لاہور کیوں لے جاتے ہیں؟ وہاں حلوائی کی نہیں ہے لاہور میں، مگر نہیں، وہ ملتان کا تحفہ ہے، ملتان میں بنتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عقل بھی حیران ہوتی ہے کہ حضور رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کیا تحفہ لے کے گئے؟ رب تو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، ساری چیزیں تو رب کی ہیں، حضور کون سی چیز لے کے گئے جو رب کے پاس نہیں تھی؟ سوال تو یہی بنتا ہے نا۔ تحفہ لے کے گئے تو کیا لے کے گئے جو رب کے پاس نہیں تھی چیز؟ ہاں ایک چیز وہاں نہیں تھی جو یہاں سے لے کے گئے، اور وہ کیا تھی؟ وہ کمال یہ ہے جب رب نے فرمایا مصطفیٰ حبیب میرے لیے کیا لائے ہیں؟ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ تو خالق ہے، تیری ذات کو سجدے لائق ہے، تجھے مقام کبریائی تیری ذات کے لائق ہے، تیری شان کے لائق عجز اور انکساری نہیں۔ فرمایا میں مالک وہاں سے چلا یہاں تک صرف تیری بارگاہ میں اپنی عاجزی اور انکساری کو بطور تحفہ لایا۔ عاجزی اور انکساری تیری ذات کے لائق نہیں، تیری ذات کے لائق تو مقام کبریائی ہے۔ میں اپنی عاجزی اپنی انکساری کے لیے تحفہ لایا۔ اس لیے جتنا بڑا بندہ ہو، دیکھنا ہو کتنا بڑا ہے تو دیکھیے اس میں عاجزی کتنی ہے، انکساری کتنی ہے۔ اور یہ وہ تحفہ ہے یارو جو میرے آقا اپنے رب کے لیے لے کے گئے تھے، ہمیں یہ تحفہ قبول نہیں۔ پھر وہاں پہنچے، بات ختم کرنے لگا، تحفہ پیش کر دیا تو پھر علماء فرماتے ہیں حضور کو خیال آیا وہاں گناہگار امت کا، مالک میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں، آج تیرا مہمان ہوں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اپنی گناہگار امت کو یہاں آ کے بھول جاؤں؟ میں جب واپس جاؤں گا تو وہ کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ تھے تو ہم بھی آپ کے، پر جب آپ رب سے ملاقات کے لیے گئے ہمیں وہاں بھول گئے۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ مالک تو
آواز آئی اوپر سے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو۔ حضور نے جب رب ذوالجلال کی طرف سے سلام آیا تو جواب عرض کیا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اللہ اکبر۔ جب سلام کا جواب دیا تو گناہگار امت کو پہلے رکھا، نیکوکاروں کا بعد میں ذکر کیا۔ فرمایا السلام علینا، سلام بھی ہو میرے پر اور میرے ساتھ میری ساری گناہگار امت پر، جمع کا صیغہ ہے، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور پھر گناہگاروں کے بعد پھر نیکوکاروں پر بھی سلام ہو۔ بڑی عجیب بات نہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں تو عرض کرتے ہیں فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي۔ اچھا مالک، یہ جنہوں نے میری اتباع کر لی ہے نا، جو نیک ہے نا، فَمَن تَبِعَنِي، جو نیک ہیں، فَإِنَّهُ مِنِّي، یہ میرے کھاتے میں ڈال دے۔ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اچھا مالک، جنہوں نے میرا کہنا نہیں نہ مانا، گناہگار ہیں، وہ جانے اور تو جان، غفور الرحیم ہے، انہیں معاف کر دینا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوں تو ہم کرے مالک نیکوکار میرے، گناہگار تیرے، مصطفیٰ گناہگار کرے تو ہم کرے مالک گناہگار میرے، نیکوکار تیرے۔ گناہگار میرے کھاتے میں ڈال دے، نیکوکار تیرے، تو بخش دے گا۔ واپس آئے حضور، امت کے لیے ایک تحفہ لائے، 2 منٹ کی گفتگو ہے، اور وہ تحفہ کیا تھا؟ معراج سے واپس آقا تشریف لائے، فرمایا امت کے لیے تحفہ لایا ہوں، الصلاۃ معراج المؤمنین۔ یہ جو نماز ہے نا، میری معراج وہاں ہوئی تھی، تمہارے لیے معراج یہاں کروا دوں گا۔ اور وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ رب کے بارگاہ میں سجدہ کرنے۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج ہے۔ 50 سے کم اللہ کے پاس نہیں، فرمایا پڑھو گے 5، ثواب 50 کا لے کے دوں گا، اور یہ میرے رب کی طرف سے دینے والا وہ ہے، لانے والا میں ہوں، یہ تحفہ ہے۔ آپ کسی دوست سے ملاقات کرنے جائیں، واپس تحفہ لے کے آئیں، اور جسے تحفہ دیں وہ کہے نہیں مجھے پسند نہیں، تو ایمانداری سے بتائیے وہ جو تحفہ لے کے آنے والا دوبارہ آپ سے ملنے آئے گا؟ وہ کہے گا کہ اتنا بے وفا بھی کوئی ہوتا ہے، اس نے میرے تحفے کو پھینک لیا، اس کی قدر نہ کی، اس نے میری حرمتی کی ہے، میری عبادت کی ہے، اگر میرا نارا ہوا تحفے پسند نہیں تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نہ کرے قیامت کے دن آقا یہ نہ فرما دیں کہ میں تحفہ لایا تھا تمہارے لیے نماز، تم نے اسے پھینک دیا، پسے پوچھ ڈال دیا، میرے تحفے کی قدر نہیں کی تو کس منہ سے میرے پاس آئے؟ اور معراج بات ختم کرنے لگا ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عبادت کیا ہے؟ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادت یہ ہے کہ تو اسے دیکھے، سجدہ کرے تو وہ تیرے سامنے ہو، اور اگر تیری اتنی کیپیسٹی نہیں، میرے مولا نے تو فرمایا کہ علی کبھی اس وقت تک سجدہ نہیں کرتا جب تک رب سامنے نہ ہو۔ اچھا تو اگر اسے نہیں دیکھ سکتا تو کوئی بات نہیں، اتنا تو ذہن میں رکھ لے کہ وہ تجھے دیکھ رہا ہے، وہ تو قادر ہے نا، وہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ ایک بادشاہ بھیجے، کوئی فرشتہ دا،
کوئی بندہ بھیجے کہ فلاں شخص کو جا کے بلا کے لا، اعلان کروائے کہ تجھے بادشاہ بلا رہا ہے، اور کہنے والا کہے کہ میں تو نابینا ہوں، میں تو بادشاہ کو دیکھ نہیں سکتا، تو مجھے جانے کا کیا فائدہ؟ کوئی عقل مند پاس کھڑا ہوگا تو وہ کہے گا اندھے تو اندھا ہے، بادشاہ تو نہیں نا اندھا، جا مر تو صحیح اس کی بارگاہ میں، اس نے تجھے بلایا ہے، تو اندھا ایسے نہیں دیکھ سکتا، یہ کم ہے کہ وہ تجھے دیکھنے کے لیے بلا رہا ہے۔ نہیں دیکھ سکتے رب کو ہم نماز میں، نہیں تصور رکھ سکتے، یہ ہماری کیپیسٹی نہ صحیح، کمی ہے، کوتاہی ہے، مگر یہ کیا کم ہے کہ وہ ہمیں دیکھنے کے لیے بلاتا ہے کہ یہ مجھے ملنے آیا ہے۔ اس لیے میرا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو امت کے لیے تحفہ ہے وہ نماز ہے۔ رب ذوالجلال مجھے اور آپ سب کو اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد